صدرتی وقار، حکم حضرات و حاضرین انجمن، میرا موضوع ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اوڑھ کر مٹی کے چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے۔ موت کے تلخ گھوٹ کو کوئی بھی پینا نہیں چاہتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا۔ موت جو ایک حقیقت ہے، مگر کون ہے جو اس حقیقت سے آگے ملا سکے؟ کس میں جرأت ہے جو اس لفظ کو سنے اور اس کے بدل میں جھجھلی تاری نہ ہو؟ موت کو کوئی بھی اپنے قریب آنا بالکل پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، کبھی دبے پاؤں آتی ہے تو کبھی اعلان کرتی ہوئی آتی ہے۔ موت کا تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑتا ہے، خواہ پینا ضرورت کرے نہ کرے۔ موت کے آگے کسی کی زور زبردستی نہیں چل سکتی۔ موت کے خوفناک پنجوں سے زور آزمائی کسی کے بس کی بات نہیں۔ موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا فقیر، آزاد ہو یا غلام، عالم ہو یا جاہل، پاگل ہو یا عاقل، ضعیف ہو یا تباہ ہو یا کبھی وہ طاقتور، مرد ہو یا عورت، پیر ہو یا جوان، خود ہو یا کلا، محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا پھوس کی جھوپڑی میں، شہر کا واسی ہو یا دیہات کا رہنے والا، جنگل و بیابان میں رہنے والا ہو یا آباد مقامات پر، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ موت کا ہر ایک پر یکساں حکم چلتا ہے۔ موت کی گرفت سے کوئی بھی آزاد نہیں، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والی ہے، پھر تم کو تمہارے کیے سب کا بتا دے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ آپ نے موت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا کہ موت کیا ہے، کسی کے زبان سے سنا ہوگا کہ قبر سے انسوری سے روح پرواز کر جانے کا نام موت ہے۔ کسی نے آپ سے کہا ہوگا کہ حرکت قلب کے بند ہو جانے کا نام موت ہے۔ کسی کی جانب سے آپ کے کان میں یہ آواز گونجی ہوگی کہ منتہا نظر کو جس طرح لوگ آسمان کہتے ہیں، اسی طرح منتہا زندگی کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کسی محفل میں آپ سے بیان کیا گیا ہوگا کہ بلند کے آزائے عیسیٰ کے سست پڑ جانے کا نام موت ہے۔ غالباً آپ نے کہیں یہ شعر سنا ہوگا، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ سامعین کرام، موت ایک ایسی شے ہے جس کی حقیقت تک دماغ کی رسائی غیر ممکن ہے۔ موت زندگی کو ختم کرنے والی ایک ایسا مرض ہے جس کے سامنے بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے حکیم و ڈاکٹر پریشان و عاجز اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی جگہ تجویز نہ کر سکے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی تجویز نہ کر سکیں گے۔ لقمان حکیم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے۔ لقمان حکیم نے موت سے قبل اپنے ہم شکل کی کئی تصویریں بنائی اور ایک چارپائی پر خود لیٹ گئے، مگر ملک الموت نے اپنا کام تمام کر دیا اور ان کی تدبیر کام نہ آ سکی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہتے کہتے مر گئے لقمان سادہ نہ حکیم، اس جہاں میں موت کی یارو دوا کوئی نہیں۔ موت ایک بھوکھا بھیڑیا ہے جس کو سامنے دیکھ کر خوف و دہشت طاری ہو جاتی ہے، اس کے خوف سے کافر مومن ہو جاتا ہے اور تاجر و بدکار پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ فرعون کتنا بڑا سرکش تھا کہ وہ بجائے خدا پر ایمان لانے کے اپنی طرف لوگوں کو خدائی کی دعوت دیتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ بلند کرتا تھا، لیکن جب موت اپنا منہ کھولے اس کے سامنے آتی ہے تو فوراً پکار اٹھتا ہے، میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے، اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، عمر تو ساری کٹی عشق خدا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاتم مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان کی یہ چلتی پھرتی ہنستی گاتی کھیلتی کودتی زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جب چاہے اپنی امانت واپس لینے پر قادر ہے۔ بقول شاعر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سامعین کرام، ہم آئے دن اس زندہ جاوید حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ چترے پہن کر زندگی بسر کرتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے، اور جو لوگ شاہانہ لباس پہن کر ٹھہر سے اور شوکت سے پرلطف زندگی گزارتے ہیں موت انہیں بھی آتی ہے۔ شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جنت بنوایا، مگر شداد تمام قوتوں کے باوجود مجبور اپنی جنت کو نہ دے سکا اور موت سے ہار گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا،
بنانے کو بنا لی پر نئے شداد نے سوچا نہ میں جنت کی قابل ہوں نہ جنت میرے قابل ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.